بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان میں عجیب بیان کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں خاموش و بہتر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک سگل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ اس بات کو 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ساتھ لاتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خدا بندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے جیسے مسک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشمے جدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ پھر اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح سے 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ مومن کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ نیک مومن کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ اور جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ پھر ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے۔ اس کی قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ آنے والا شخص کہے گا میں تمہارا عمل خیر ہوں۔ تو متوفی کہے گا اے خدا اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تحادے نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہیں۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفت العین میں ٹاٹ کے اندر پلٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو آتی ہے۔ پھر اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھول لو، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا تفتوح والی آیت پڑھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقے سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں۔
یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ بدبخت آدمی جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے افسوس مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور گرم ہوا پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنی دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائیں۔ پھر ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہن کر بدبودار سے بھرا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بصارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ آنے والا شخص کہتا ہے میں تیرا عملے ود ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ ورا بن عاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہم لوگ جنازے کے ساتھ تھے۔ باقی بیان سابقہ بیان کی طرح ہے، یہاں تک کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرج ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریجا ریجا ہو جائے۔ پھر وہ جیسا تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جنوں انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامک بھائیوں، لہٰذا آپ بھی کفر سے بچیے، کیونکہ غیر مومن کے مرنے پر بہت ہی دردناک عذاب ہوتا ہے۔